ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور وہی ذات تو ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنا رسول تمہاری طرف بھیجا تاکہ اس رسول کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آیت نمبر 28 سورہ الفتح۔ معزز سامعین گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار بیان کرنے کے بعد اسلام نے جو بڑے بڑے فتنے دیکھے، ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا تھا۔ ان میں ایک بہت بڑا فتنہ جو بر صغیر میں ابھرا، اور اس فتنے نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اسلام کی شیرازی کو بکھیرا، مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کیا، اسلامی تعلیمات پر شکوک اور شبہات کے نشتر چلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر خوفناک قسم کی تحریف کی، اور جس کا عرصہ تقریباً 60 سے 70 سال تک یہ فتنہ چلتا رہا، کیونکہ ایک عرصہ بیت گیا ہے اور نئی نسل ایک پروان چڑھ گئی ہے، تو قادیانیت کے حوالے سے ہمارے ہاں معلومات بہت کم ہیں، فقدان ہیں۔ صرف ایک لفظ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ قادیانی کافر ہے، ٹھیک، اتنی ہی بات۔ لیکن کسی بھی باطل فرقے کے متعلق ہمارا مکمل اس کے متعلق مطلع ہونا، اس کی باتوں، اس کے نظریے، اس کے عقائد پر ہمیں متنبع ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔
اسلام روکتا نہیں ہے آپ کو کہ آپ عیسائیت کو دیکھیں، آپ یہودیت کو دیکھیں، لیکن ان کی تعلیمات کا موازنہ کریں اسلام کے ساتھ، تو یہ پڑھنے سے تو اسلام روکتا ہی نہیں. لیکن جہاں پر اسلام وہاں پر ضرور روکتا ہے کہ جہاں پر ایک کافر اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کر رہا ہو. یہاں پر اسلام ضرور روکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، یہ مذاہب ہیں دنیا میں، کافر ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا رہتے ہیں دنیا میں، اور اسلام ان کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے، اس کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت ہے. لیکن بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اندر رہ کر، یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، کلمہ بھی پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ بھی کیا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کیا، آخرت کو ماننے کا دعویٰ بھی کیا، اور پھر اسلام کے بالکل برعکس چل کر اسلام کے اوپر جو ہے انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا. اسے فکری حملہ کہتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، عیسائیت کا حملہ تھا، ہم نے مقابلہ کیا، مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان سرخرو ہیں. ایک یہ حملہ ہے جو جسموں پہ حملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لوگوں کی فکر پہ حملہ کر دینا، نظریات لوگوں کے بدل دینا، عقائد لوگوں کے بدل دینا. یہ حملہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہی وہ حملہ ہے کہ جس کا اس صدی کے اندر مسلمان شکار ہوئے. اور مرزا قادیانی نے مسلمانوں کی فکر پر حملہ کیا، مسلمانوں کے نظریے کو بدلنے کی کوشش کی، ان کے افکار کو بدلنے کی کوشش کی، عقیدے کو بدلنے کی کوشش کی. اور یہی وہ خطرناک فتنہ تھا کہ جس کے لیے پھر مسلمانوں نے قربانیاں بھی دی. اور یہ تھوڑا عرصہ نہیں چلا، یہ بہت لمبا عرصہ تھا. ایک طرف بر صغیر کے اندر انگریزوں کا فتنہ کہ انگریز مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت گرا رہے ہیں اور مسلمان ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مرزا قادیانی کا فتنہ. اور مرزا قادیانی جن کے پچھلے جمعے میں آپ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بنایا ہی انگریز نے تھا، جس کی ایجاد انگریز کی طرف سے ہوئی تھی. اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر جو فرشتہ نازل ہوتا تھا وہ بھی انگریز ہی تھا. تو اب اس کی جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری انہی کی مفادات کی تھی. مرزا قادیانی اپنی بڑی معروف کتاب حقیقت الوحی میں لکھتا ہے کہ 3 طرح سے مجھ پر وحی نازل ہوتی تھی. 3 طرح سے 3 زبانوں میں وحی نازل ہوتی. وہ کہتے ہیں ایک زبان ہے انگلش، جس میں سب سے زیادہ مجھ پر وحی نازل ہوتی تھی. اور اس کی کتابوں کے اندر اکثر لفظ آپ کو انگلش کے ملیں گے جس میں وہ الٹی پلٹی انگلش استعمال کرتا ہے. اور اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ انگلش میں بھی کتنا بیچارہ نابلد تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ایک انگلش میں میرے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، ایک پنجابی میں میرے اوپر وحی نازل ہوتی تھی. ایک فرشتہ ایسا بھی آتا تھا جو پنجابی بولتا تھا، اور پھر ایک فرشتہ ایسا آتا تھا جو میرے ساتھ اردو میں گفتگو کرتا تھا. اب یہ مختلف زبانوں میں میرے اوپر، اور میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر جبرائیل آئے، اور جبرائیل کے آنے سے کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مدینہ جو ہے جبرائیل کے آنے سے مہک اٹھتا تھا، اور مدینہ کے اندر جبرائیل کے آنے سے خیر و برکات نازل ہو جاتی تھی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک فرشتہ آیا، ایک انسان آیا، اور اتنا خوبصورت انسان کہ ہم نے کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا، ہماری آنکھوں نے کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت انسان. اور پھر وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ کالے اس کے بال ہیں، کوئی جسم کے اوپر سفر کے نشانات نہیں ہیں، خوبصورت آدمی ہے، خوشبو میں بسا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان یا رسول اللہ، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. جب یہ واپس پلٹ گئے، واپس چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر پتا تھا کہ یہ کون آیا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم. تو فرمایا آتاکم جبریکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. یعنی جبرائیل امین کس کیفیت میں آتے تھے اور کس انداز کو لے کر آتے تھے اور کیا کیا باتیں کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا. اور جبرائیل ہر جگہ پر نہیں آتے. امہات المومنین کے باقی گھروں کے اندر جبرائیل کا آنا اتنا زیادہ نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ سب سے زیادہ جبرائیل امین
وہ میرے گھر کے اندر آتے تھے، اور مجھے فخر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر ہوتے تو جبرائیل میرے گھر کے اندر وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور میں باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھار سرگوشیاں بھی سنتی تھی کہ اللہ کے رسول کسی سے سرگوشیاں کر رہے تو جبرائیل سے سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جبرائیل آتے، اور دنیا کے ہر پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کے اوپر جو فرشتہ آتا تھا ان کا نام کیا تھا؟ جبرائیل امین۔ جبرائیل امین کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا، اللہ نے بھیجا ہوا تھا، اور یہ بدبخت انگریز نے بنایا تھا، اور اس بدبخت کے اوپر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام ٹیچی تھا۔ اب اس کے الفاظ سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ کس نے بنایا، اور کہاں بیٹھ کر یہ کھڑا گیا، اور کیا کیا اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی۔ اسی ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور انگریز ہی اس کو آ کر بتلاتے تھے کہ یوں کرو اور یوں کرو، یہ دعوے کرو، وہ دعوے کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کے دعووں کی عجیب کارستانیاں ہیں۔ اگر اس کے دعووں کو عام طور پر علماء کرام زبانی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ تحقیقی لوگ ہیں اور ضروری ہے کہ انہی کی کتاب سے یا انہی کے جو تذکرے ہیں یا انہی کی جو کتابیں ہیں انہی سے آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ان کی بڑی معروف کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جو حضرات اس کو ملاحظہ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، وہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، خود ان کی تعلیمات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس بدبخت نے کیا کچھ گل کھلایا ہے۔ تو اپنی اس کتاب کے اندر جس کی شروع میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب رویا صادقہ، وحی مقدس، رویا و کشوف حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس کتاب کو چھاپا ہے جلال الدین شمس نے، چیئرمین الشرکہ الاسلامیہ لمیٹڈ ربوہ۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی باطل لوگ، باطل گروہ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی کتاب کے اوپر کوئی نشانی نہیں چھوڑتے۔ یہ دیکھیں مارکیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں جو جعلی ہوتی ہیں ان کے اوپر کبھی نشانات نہیں ہوتے، یہ کہاں سے آئی ہے، کہ کون لکھنے والا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، بس وہ فرضی ناموں سے چھپتی، تو یہ فرضی ناموں سے یہ کتاب چھپی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تر تعلیمات اس کتاب کے اندر مرزا نے اپنے متعلق لکھ دی ہیں کہ میری کیا کیا تعلیمات ہیں۔ پھر وہ اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھتا ہے کہ ان الہامات کی ترتیب بوجہ بار بار تکرار کے مختلف ہے، کیونکہ فطرے میں وحی الہی کبھی کس ترتیب سے نازل ہوتی، کبھی کس ترتیب سے نازل ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اور کبھی وحی کہاں پہ آتی تھی، کبھی کہاں پہ آتی تھی، کبھی کہاں پہ آتی تھی۔ تو جیسے جیسے وحی مجھ پر نازل ہوتی ایسے ایسے میں اس کتاب کے اندر لکھتا چلا گیا۔ پھر اسی کتاب کے اندر یہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی، اور مجھے یہ بات کہی کہ میں تجھ پر برکت نازل کروں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں میں برکت ڈھونڈیں گے، تیرے کپڑوں میں برکت ڈھونڈیں گے، یعنی تیرے کپڑے دھو دھو کے بادشاہ پیئیں گے اور فخر محسوس کریں گے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ مخلص مومنوں، عادل بادشاہوں کی ایک جماعت دیکھی، جن میں بعض اسی ملک ہند کے تھے، بعض عرب کے تھے، بعض فارس کے تھے، بعض شام کے تھے، بعض روم کے تھے، اور بعض دوسرے بلاد کے تھے جن کو میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ لوگ تیری تصدیق کریں گے اور تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے اور تیرے لیے دعائیں کریں گے، اور میں تجھے برکتیں دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں میں برکت ڈھونڈیں گے، اور میں ان مخلصوں میں تجھے داخل کروں گا، اور یہاں تک کہ تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کے لیے میں نے یہ جنت بنائی ہے، تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کے لیے میں نے یہ جنت بنائی ہے، اور تجھے میں یہ جنت عطا کروں گا۔ یہ مرزا قادیانی کا وہ الہام تھا جو اس نے اپنی کتاب کے اندر حقیقت الوحی کے اندر اس نے نقل کیا۔ اسی کتاب میں ایک اور بات اس نے لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا، یاد نہیں کہ 2 تھے یا 3 تھے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ حالانکہ جو پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، اور مرزا قادیانی ایک جگہ پر ایک بات لکھتا ہے، دوسری جگہ پر دوسری بات لکھتا ہے۔ مراد یہ کہ مخبوط الحواس شخص، جس کے حواس کام نہیں کرتے، جس کا ذہن کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا، وہ کبھی کیا کہتا تھا کبھی کیا کہتا تھا۔ ابھی دیکھیں نا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں، کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پتہ نہیں، جس کو 2 اور 3 یاد نہ ہو، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ 2 تھے یا 3 تھے، اور 2 اور 3 میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یہ ہو نا 1000 ہو تو بندہ یار یہ 1099 تھے یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن 3 بندے ہو یہ بھی یاد نہ ہو کہ 2 تھے یا 3 تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ مخبوط الحواس تھا، جس کے حواس کام ہی نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں
ایک انگریز مصنف ہے جس نے تحقیق کی ہے انسانی ذہنوں کے اوپر. اس نے ایک بڑی دلچسپ بات دیکھی. اس نے کہا کہ انسان کے دماغ کے اندر خلیے ہیں 2 کروڑ خلیے ہیں, اور یہ 2 کروڑ خلیے یہ انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اور یہ انسان کی ذہانت کو آگے بڑھاتے ہیں. ان میں اس نے لکھا کہ یہ 2 کروڑ خلیے چلتے نہیں. جس طرح گھڑی کے اندر جولز ہوتے ہیں نا, 21 جول, پہلے پرانی گھڑیوں کے اندر جولز ہوتے تھے, تو جول سے گھڑی کی اہمیت کا پتہ چلتا تھا کہ گھڑی کتنی اہم ہے. تو اس طریقے سے انسانی یہ جو خلیے ہیں 2 کروڑ, اس کے اندر کچھ خلیے چلتے ہیں. بہت ذہین لوگوں کے 1 لاکھ چلتے ہیں, بہت زیادہ ذہین ہو تو 2 لاکھ چلتے ہیں, بہت زیادہ ذہین ہو تو 10 لاکھ تک چلتے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ ذہین سے ذہین انسان ہو, جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر ذہین کوئی نہیں ہے, تو اس کی 20 لاکھ خلیے کام کرتے ہیں. باقی سارے کے سارے اپنی جگہ پر رہتے ہیں. اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء وہ جماعت ہے, صرف انبیاء وہ جماعت ہے دنیا کے اندر کہ دن کے 2 کروڑ خلیے سارے کے سارے کام کرتے ہیں, ایک خلیہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو کام نہ کرے. وجہ کیا ہے کہ اگر نبی کا ایک خلیہ بھی کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے جو وحی ہے اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے, فرق آ سکتا ہے. اب آپ مجھ سے بات کرتے ہیں, میں آپ سے کرتا ہوں, باتوں میں فرق آ جاتی ہے. پتہ نہیں میں نے کہا کیا تھا. اچھا میں سوچ کے بتلاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. انبیاء کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. انبیاء کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ انبیاء سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں, انبیاء سب سے زیادہ فطین ہوتے ہیں. انبیاء کے ذہن کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, انبیاء کی بھاگی و دلیری کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم تو ایک عام انسان جیسا دیا تھا, لیکن طاقت جو دی تھی وہ 40 انسانوں کے برابر طاقت تھی, 40 آدمیوں کے برابر طاقت, سب سے زیادہ برداشت کرنے والے, قوت والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک دن نہ کھائیں تو شام کو ہمارا حجر بگڑا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے, کئی دن تک تواتر کے ساتھ روزے رکھتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت دی ہوئی جو ودیعت کی گئی ہے پیغمبر کے لیے. اور پیغمبر سب سے زیادہ ذہین, پیغمبر کی کچھ ظاہری علامات ہوتی ہے. پیغمبر ایک خوبصورت ہوتا ہے, انتہائی خوبصورت ہوتا ہے, تاکہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر ہی لوگ کیا کریں, ایمان لے آئیں. اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا اور فرماتے ہیں کہ میں صرف دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کو دیکھ لوں. اور عبداللہ بن سلام وہ ہیں کہ جنہوں نے تورات کو حفظ کیا ہوا ہے, زبور کے عالم ہیں, انجیل کے عالم ہیں, تورات کے حافظ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے کہ میں چہرہ دیکھ لوں. تو جیسے چہرہ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ واللہ, اللہ کی قسم ہے, ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب, اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی چہرہ دیکھ کر ہی لوگ ایمان لے آتے. اور یہ بدبخت ایسا تھا کہ جس کی ایک آنکھ کانی تھی. ٹھیک ہے, یہ حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی کی ایک آنکھ کانی ہو, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو برگزیدہ ہوتا ہے, جس کو اللہ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے, اس کے اندر یہ عیوب نہیں ہوتے ہیں. اس کے اندر ظاہری عیب کوئی نہیں ہوتا, باطنی عیب کوئی نہیں ہوتا. بالکل لوگوں میں اجلا, مصفا, بہترین, اعلیٰ صحت کا مالک, اعلیٰ خاندان کا مالک, اعلیٰ کردار کا مالک, اعلیٰ زبان کا مالک, ہر چیز جس کی لوگوں سے اعلیٰ ہوتی ہے, اس بنیاد پر وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک میں سب سے اعلیٰ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان کو جانتے ہو؟ ہاں خاندان کو جانتے ہیں, کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, آپ کے باپ کو بھی جانتے ہیں, دادا کو بھی جانتے ہیں, پردادا کو بھی جانتے ہیں, آپ کی تو ساری 7 نسلوں کو ہم جانتے ہیں. تو فرمایا اگر میری ساری نسلوں کو جانتے ہو تو پھر میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا آپ کے متعلق خیال یہ ہے کہ آپ جیسا کائنات کے اندر نہ کوئی سچ بولنے والا دیکھا ہے, نہ کوئی ایمانت دار دیکھا ہے. اور اس کا باپ کے بعد دادا کا پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے کون نہیں. باپ کے بعد دادا کا نہیں پتا کہ کون ہے, کبھی دادا کا نام کیا لکھتا ہے, کبھی دادا کا نام کیا لکھتا ہے. تو مراد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محبوط الحواس شخص جس کا ذہن ہی کام نہیں کر رہا, کبھی کہتا ہے 2 فرشتے آئے, کبھی کہتا ہے 3 آئے, کبھی کہتا ہے 4 آئے. اچھا وہ آئے تو کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں, مجھے کہتے تھے تو کیوں اس قدر مشقت اٹھاتا ہے, اندیشہ ہے کہ بیمار نہ ہو جائے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ تو 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. یعنی کہ ان کو بیماری تھی اور بیماری میں کہنے لگے 3 مہینے میں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو کہتا ہے کہ فرشتہ کہہ کر تو چلا گیا تو میں 6 مہینے کے بعد ٹھیک ہوا. اب مجھے شک پڑتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں 6 کہا تھا یا 3 کہا تھا. اب اندازہ لگا لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی
ایک مخبوط الحواس شخص، جس سے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ ایک اچھا انسان کہیں، یہ اچھا انسان بھی نہیں تھا، اچھا مسلمان اور اچھا ایمان والا اور نعوذ باللہ من ذالک کا پیغمبر، اس کی تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اچھا انسان نہیں کہہ سکتے، کوئی انسان بھی نہیں تھا، یہ ایک انسان نہیں تھا، ایک شیطان کے روپ میں یہ آیا اور اس نے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آگے یہ اپنی تعلیمات میں بہت کچھ لکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے میں اپنے تمام پیروکاروں کو وصیت کرتا ہوں کہ میری بیوی کو ام المؤمنین کہا جائے، میری بیوی کو ام المؤمنین کہا جائے جس کا نام نصرت جہاں ہے، اور میرے ماننے والوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو صحابہ کہا جائے، اور جو ان کے آگے ہیں ان کو تابعین کہا جائے، اور جو ان سے آگے ہوں گے ان کو تبع تابعین کہا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر یہ لکھتا ہے کہ جو میرے مددگار ہیں ان کو انصار کہا جائے، اور جو میرے ساتھ ادھر ادھر جانے والے ہیں ان کو مہاجر کہا جائے۔ اب یہ اندازہ آپ لگا لیں کہ کیا کیا چیز اس نے، یہ ساری کی ساری صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میرے آقا کی صفات تھی کہ آپ کی بیویاں مسلمانوں کے لیے کیا تھی؟ مائیں تھی، ام المؤمنین تھی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کی ماں ہے۔ آپ کے دیکھنے والے جو حالت ایمان میں آپ کو دیکھتے تھے ان کو صحابہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ ہیں اور یہ جنتی ہیں۔ اس بدبخت نے کہا کہ میرے ماننے والے بھی صحابہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ تھا، اور پھر اس نے کہا کہ میرے ماننے والے جو ان کو آگے دیکھیں گے وہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے لائق تھا، اس طریقے سے اس بدبخت نے اپنے لیے یہ کام کیا، اور پھر یہاں تک لکھ دیا کہ جو میرے معاونین ہیں ان کو انصار کہا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونین انصار تھے۔ اور جو میرے ساتھ ہجرت کرنے والے ادھر، حالانکہ ہجرت تو کی نہیں ہے اس نے، لیکن کوئی بات اس نے لگانی تو تھی کہیں نہ کہیں، تو پھر کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ ادھر ادھر جانے والے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ ان کو مہاجر کہا جائے، تاکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات تھی، ایک ایک صفت تھی، وہ میرے اندر ڈال دی جائے۔ اور یہاں تک کہ ایک جگہ پر یہ آگے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں تھی، یہ میرے بارے میں تھی۔ یہ صفحہ نمبر 49 پہ باقاعدہ طور پر پوری عبارت دے کر اس نے یہ بات لکھی کہ یہ اس سے مراد میں تھا۔ آگے ایک اور جگہ پر یہ لکھتا ہے، اس نے لکھا کہ یہ کافی ساری باتیں درمیان میں وقت کی قلت کی باعث چھوڑ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کے نام لیے، یہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن حوالہ آپ کو نہیں دے سکا، جتنے بھی انبیاء کے نام لیے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کے قرآن پاک میں نام آئے ہیں، یہ لکھتا ہے کہ تمام مقامات میں، قرآن پاک میں تمام مقامات میں جو حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ کا، حضرت شیس کا، جتنے بھی انبیاء کا جہاں کہیں بھی تذکرہ ہے، ان ناموں سے مراد وہ نہیں ہے، ان ناموں سے مراد ہر جگہ پر یہی عاجز ہے جس کا نام مرزا قادیانی۔ یہ اس بدبخت نے پوری عبارت یہاں پر لکھ دی، اور اس نے لکھا ہے کہ اس سے مراد میں قادیانی ہوں، یعنی کہ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ انبیاء نہیں ہیں، اس سے مراد مرزا قادیانی۔ پھر آگے یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں قادیان میں آؤں گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ۔ یہ عبارت بھی بنائی اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ میں قریب قادیان آؤں گا۔ اب قادیان کیوں آؤں گا؟ آگے لکھتا ہے جس طرح اللہ مکہ میں آیا، مدینہ کو عظمت مل گئی، مدینہ حرم بن گیا، جس طرح مکہ کے اندر آیا، مکہ حرم بن گیا، مدینہ کے اندر آیا، مدینہ حرم بن گیا، اس طرح قادیان کے اندر آئے گا تو قادیان بھی حرم بن جائے گا۔ اور مسلمان اور میرے ماننے والوں کے لیے قادیان اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ پوری عبارت لکھ کر آگے اس نے یہ تمام خرافات لکھی ہیں۔ سامعین محترم، آپ سوچیں کہ یہ بندہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، کیا یہ لوگوں کو تعلیم دینا چاہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت نہیں ہے مکہ اور مدینہ جانے کی، قادیان میں چلے جاؤ، بات ختم ہوگی۔ اسی لیے قادیانی کو ماننے والے مرزائی حضرات وہ مکہ اور مدینہ نہیں جاتے، ان کا داخلے میں پابندی ہے، لیکن وہ قادیان میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔
وہ وہاں جا کر قادیان میں حج کرتے ہیں، وہیں جا کر تمام اپنے معاملات کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے نزدیک یہ حرم ہے، اس کی سرزمین حرم ہے، یہاں کی جو ان کی بنی ہوئی معبد خانہ ہے، جو ان کا عبادت خانہ ہے، اس کو وہ نعوذ باللہ من ذالک بیت اللہ سے بھی افضل قرار دیتے ہیں. تو اس نے یہی بات جو آج میں نے آیت پڑھی ہے، اس نے لکھا کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. فرمایا ہے جس روز یہ آیت مجھ پر الہام ہوئی اس دن میں سمجھ گیا کہ میرا دین پوری دنیا کے ادیان پر غالب آئے گا، اور اس آیت سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. جو آیت میں آپ کے سامنے آج یہ فتح مکہ بھی آیت نازل ہوئی تھی. جب فتح مکہ سے پہلے جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور اس بدبخت نے اس آیت کو اپنی طرف لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ اس آیت سے مراد میں ہوں اور میرا دین پوری دنیا پر پورے ادیان پر غالب آئے گا، اور یہ اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے. پھر اس سے آگے اور بہت کچھ اس نے لکھا ہے. اس نے درود بھی بنایا ہے کہ جو میرے اوپر پڑھنے والے ہیں، جو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے ہیں، اس طرح مجھ پر بھی لوگ درود پڑھیں. پھر یہ لکھتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، ابھی آیات نقل کی ہیں، انک علی صراط مستقیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ ان آیات سے مراد میں مرزا قادیانی ہوں. وقالوا لولا نزل على رجل من قرية عظیم، اس سے مراد میں ہوں. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ان سے مراد میں ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. انک الیوم لدینا مکین امین، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ بھی میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. الا ان نصر اللہ قریب، یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ بھی میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اس نے لکھا کہ اس سے مراد میں مرزا غلام احمد ہوں، اس عبد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اور پھر اس نے لکھا کہ تمام انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک تاج عطا کیا، اور اس تاج کے اندر جو جڑا ہوا نگینہ ہوتا ہے اس نگینے سے مراد مرزا غلام احمد ہے. تو سامعین محترم، اس سے ہٹ کر بے شمار باتیں، یہ اتنا ایک لمبا چوڑا چیپٹر ہے جو میرے خیال میں اس کی تعلیمات پہ ختم ہونے والا نہیں ہے. میری گزارش فقط اتنی ہے کہ اس کے لیے بہت ٹائم ہمیں چاہیے، بہت وقت چاہیے. ایک تاریخ ہے جس میں مرزا قادیانی کی تعلیمات، اس کا خاندانی پس منظر، اور پھر اس کے نتائج اور عواقب جو ہماری امت کے اوپر آئے، جو مسلمانوں کے اوپر آئے، اس سے آپ کو بہرور ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع اتنا ثقیل ہے، اتنا ثقیل موضوع ہے کہ جو شاید ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں. مراد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ بوجھ نہ بن جائے. اس وجہ سے اس کی تعلیمات کو یہیں پر روک کر میں یہ چاہوں گا کہ اس کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات اور مرزا غلام احمد قادیانی کی خرافات اور اس کی جو ملفوظات تھے اس کے خلاف جو علماء حق کے کارنامے تھے وہ آپ کے سامنے رکھو. اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کہاں سے تحریک شروع ہوئی، کن لوگوں نے یہ تحریک شروع کی، اور سب سے پہلے اس تحریک کے اوپر بولنے والے کون لوگ تھے، اور سب سے پہلے اس کے لیے جد و جہد کا آغاز کرنے والے کون لوگ تھے، سب سے پہلے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والے کون لوگ تھے. یہ موضوع بھی شاید آپ کے لیے بہت معلوماتی ہو، لیکن میرے لیے بھی حیران کن ہے کہ ابتدا اس کے خلاف کن لوگوں نے کی ہے. آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے. ختم نبوت کی جب باری آتی ہے تو کئی لوگ سامنے آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے کریڈٹ لینا. جن لوگوں نے کام کیا وہ پس منظر میں چلے گئے، انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن حقائق ہوتے ہیں. وہ حقائق بتلانے انتہائی ضروری ہیں کہ مرزا قادیانی کی ان معاملات کے خلاف اس وقت اٹھ کر کھڑا ہونے والا کون تھا، کون لوگ تھے جو میدان میں آئے، جنہوں نے اس کے اندر آ کر قربانیاں دی، جنہوں نے سختیاں جھیلی، پریشانیاں جھیلی، جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے انتہائی کرم کے اندر وقت گزارا، وہ کون لوگ تھے. ان کا تعارف کروانا انتہائی ضروری ہے. اور اس لیے ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے محسن تھے، وہ ہمارے محسن تھے کہ انہوں نے اس فتنے کے خلاف دیوار کھڑی کی. اگر وہ اس فتنے کے خلاف دیوار کھڑی نہ کرتے تو آج ہم میں سے کتنے لوگ اللہ نہ کرے وہ قادیانی ہو چکے ہو. سامعین محترم، جو فتنوں کو روکنے والے لوگ ہیں ان کو امت پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ابن تیمیہ کا تھوڑا احسان نہیں ہے امت پر. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کے سامنے ہزارہ فتنے تھے،
انہوں نے ان فتنوں کو ان کے خلاف جہاد بھی کیا، ان کے خلاف لکھا بھی، اور ان کے خلاف بے پناہ ہمیں مواد فراہم کیا۔ آج اگر ابن تیمیہ نہ ہوتے تو شاید کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے۔ یہ علماء کرام کا احسان ہوتا ہے امت پر، ایسے علماء کا تذکرہ کرنا، ایسے افراد کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد رکھنا، ان کی تعلیمات پر ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔